جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم یہاں اپنے آقا کا میلاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور آپ کی رفعت بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سنو سنو، پچھلے دنوں میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ پڑھی اور کسی نے پوچھا بتاؤ یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ ارے سوشل میڈیا والوں نے اپنا جواب دیا اور بڑا کمال کا جواب دیا۔ لکھتے ہیں کہ عاشقان رسول کی قسمت میں لکھا ہے۔ یہ تو تھا سوشل میڈیا والوں کا جواب، مگر آؤ ذرا رب کے پاک کلام سے پوچھتے ہیں، آؤ رب کے پاک کلام سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ کی پاکیزہ کتاب، ہماری رہنمائی کر۔ ہم نے اپنے آقا کا میلاد منایا، ہم نے آقا کا جشن منایا، تو ہماری رہنمائی کر کہ اس بارے میں ہمارا رب کیا ارشاد فرماتا ہے۔ تو سنو، قرآن سے جواب ملتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ بذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر کیا کرنا چاہیے۔ سنو، قرآن کہتا ہے فلیفرحوا، خوشی منانی چاہیے۔ اور یہ خوشی منانا کیسا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں۔ تو پھر آج میں نے نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منایا، ہمارا یہ خوشی منانا، ہمارا یہ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگانا، یہ عین قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ نے اپنا فضل نازل فرمایا، اللہ نے اپنی رحمت نازل فرمائی۔ آؤ بتاؤں کیسی رحمت ملی ہے۔ آؤ ایک بار پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن ہماری رہنمائی کر کہ یہ رب کا نبی کیسی رحمت ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ قرآن میں جواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 107 ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے صرف رحمت نہیں بلکہ رحمت للعالمین فرمایا ہے، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت تمام جہانوں کے لیے۔ تو جب جو اللہ کی تمام جہانوں کے لیے رحمت حاصل ہو، اتنی بڑی رحمت ملے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوشی منانی چاہیے۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے طرح طرح کے لوگ ہیں نا، طرح طرح کے سوالات، طرح طرح کی باتیں، وہ کہیں گے جناب خوشی منانی تھی تو اپنے گھر کے اندر منا لیتے، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر خوشی منا لیتے، مسجد کے اندر بیٹھ کر خوشی منا لیتے، یہ روڈوں پر جلوس نکالنا، یہ اتنے بڑے بڑے محفل میلاد کا انعقاد کروانا، یہ کیوں؟ آؤ ایک بار پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن بتا، ہماری رہنمائی کر کہ رب کیا ارشاد فرماتا ہے۔ تو قرآن سے جواب ملتا ہے، سورہ والضحیٰ ہے، آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور جب اپنے رب کی رحمت ملے، فضل ملے اور نعمت ملے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ ہم رب کی رحمت کا خوب چرچا کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ آج ہم نے جو یہ میلاد منایا، یہ ہزاروں سالوں سے جو عاشقان رسول میلاد مناتے ہیں، یہ تو عین قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ تو سنو، ہم نے جو یہ میلاد منایا، اللہ کے محبوب کا شکر منایا، اللہ کے محبوب کے ملنے کی خوشی منائی، یہ تو ہم نے قرآن اور سنت پر عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گلی گلی روڈ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے نغموں سے گونج رہا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ نے ہمیں اتنے پیارے ملک اور اتنے پیارے شہر اور اتنی پیاری تحریک کے ساتھ وابستہ کیا ہے، جو الحمدللہ آج ہماری بھی زبان پر مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے ہیں۔ تو اب آؤ، اب نبی پاک علیہ السلام کا ہم نے جشن منایا، جس آقا کا جشن منایا نا، اس آقا کی سیرت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔
ہیں اس آقا کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اور خود آقا جس کا آج میں نے اور آپ نے مل کر جشن منایا ہے، وہ آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ارے دنیا کا دستور ہے، آج اگر کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو بندہ اسے تحفہ دیتا ہے. آقا آپ کا میلاد آیا، آج میں یہ نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آپ کے نام کا جلوس بھی نکالیں گے، آپ کے نام کی نیازیں بھی کھائیں گے، آپ کے نام پر گھروں کو بھی سجائیں گے. مگر آقا آپ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے نماز کی بھی پابندی کریں گے. ہمارے آقا سچے آقا، ایسے سچے آقا کہ جنہیں خود کفار کہیں ماذا صادق و امین، یہ سچے ہیں، یہ امین ہیں، یہ امانت دار ہیں. آپ نیت کرتے ہیں آقا آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں ہوگا.